الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی حدیثوں کو کنٹینیو کرتے ہیں اسی باب سے جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا۔ لاسٹ ٹائم ہم پڑھ رہے تھے، ہمارا کتاب ہے اس باب میں، اس بیان میں کہ مخلوق کی پیدائش کیوں کر ہوئی، اور اس میں بیان ہم پڑھ رہے تھے فرشتوں کا بیان۔ تو آج ہم نے حدیث نمبر 3223 پڑھنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے آگے پیچھے زمین پر آتے جاتے رہتے ہیں، کچھ فرشتے رات کے ہیں، کچھ دن کے ہیں، اور یہ فجر اور عصر کی نماز میں جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ فرشتے جو تمہارے یہاں رات میں رہے اللہ کے حضور میں جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے دریافت فرماتا ہے، حالانکہ وہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے، کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال پر چھوڑا۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہم نے انہیں چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور اسی طرح جب ہم ان کے یہاں گئے جب بھی وہ عصر نماز پڑھ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے فرشتوں کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں، کچھ دن کے ہیں، کچھ رات کے ہیں۔ تو دیکھیے کہ جو رات والے ہیں وہ عصر کے ٹائم آتے ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے، تو وہ دیکھتے ہیں کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اور پھر وہ فجر ٹائم واپس جاتے ہیں تو وہ تب بھی دیکھتے ہیں کہ جب ہم اس کو چھوڑ رہے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ تو اسی طرح سے جو شخص دیکھیے نماز کا پابند ہے تو اللہ کے ہاں اس کا حال ایسے ہی بیان ہوتا ہے کہ وہ ہم گئے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہا تھا، جب ہم آئے تھے تو تب بھی وہ پڑھ رہا تھا۔ حالانکہ اللہ ہمارے دل سے گزرے خیال تک کو ہر چیز کو جانتا ہے، لیکن یہ کہ جو فرشتے ہیں یہ ایک طرح سے گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے جب دیکھا تو وہ نماز پڑھ رہا تھا، جب ہم نے اس کو چھوڑا تو تب بھی وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اور اسی طرح دیکھیے کہ پھر جو دن والے فرشتے ہیں وہ فجر ٹائم آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہم آئے تھے تو وہ نماز پڑھ رہا تھا، اور جب ہم واپس جانے لگے عصر ٹائم تو تب بھی ہم نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ یعنی جو شخص یہ نمازیں خاص طور پہ بالخصوص پڑھتا ہے تو وہ شخص پھر اللہ کے ہاں نمازی ہی بیان کیا جاتا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں، حدیث نمبر 3224۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک تکیہ بھرا۔ اس کے راوی دیکھ لیتے ہیں، اس کے راوی کون ہیں۔ اس کی راوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ آپ نے کیا دیکھا کہ کیا فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک تکیہ بھرا جس پر کچھ تصویریں بنی ہوئی تھیں، وہ ایسا ہو گیا جیسے نقشی تکیہ ہوتا ہے۔ پھر حضرت تشریف لائے تو دروازے پر کھڑے ہو گئے اور آپ کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم سے کیا غلطی ہوئی؟ حضرت نے فرمایا، یہ تکیہ کیسا ہے؟ میں نے عرض کیا، یہ تو میں نے آپ کے لیے بنایا ہے تاکہ آپ اس پر ٹیک لگا سکیں۔ اس پر آپ نے فرمایا، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ فرشتے اس گھر میں نہیں ہوتے جس میں کوئی تصویر ہوتی ہے، اور جو شخص بھی تصویر بنائے گا قیامت کے دن اس پر عذاب دیا جائے گا۔ اس سے کہا جائے گا کہ جس کی مورت تو نے بنائی تھی اب اسے زندہ کر کے دکھا۔ استغفر اللہ۔ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جاندار کی جو ہے کسی بھی قسم کے جاندار کی جو ہے تصویر بنانا ہماری شریعت میں جو ہے یہ ناجائز ہے، منع ہے۔ اور ایسی تصویریں جو ہے آپ کے گھر میں بھی اگر کہیں فار ایگزامپل لوگ کرتے ہیں کہ اپنی جو ہے یادگار تصویریں سجا کے دیوار پہ لگا دیتے ہیں، یا اپنے کسی بڑوں کی جو چلے گئے ان کی لگا دیتے ہیں، تو یہ سب گناہ کا کام ہے۔ جہاں پہ بھی تصویریں ہیں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں داخل ہوتے۔ تو اب خود سوچیں، انسان نماز بھی پڑھ رہا ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اس کے گھر میں رحمت کے فرشتے حاضر نہیں ہو رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے گھر میں تصویریں لگی ہیں۔ تو تصویریں جتنا زیادہ اوائڈ کر سکے، دیواروں پہ تو بالکل فریم تو کروانی ہی نہیں ہے۔ اگر آپ نے فار ایگزامپل کسی کے گھر میں ہیں بھی تو آپ ان کو سنبھال کے کسی ایسی جگہ رکھ لیں کہ وہ ڈسپلے پہ نہ ہو، یعنی سامنے نہ ہو، تاکہ رحمت کے فرشتے آئیں گھر میں۔ اس کے علاوہ کیا ہے،
اس کے علاوہ دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے آج کل بہت ساری چیزیں ہم باہر سے خرید کے لاتے ہیں تو ان میں کوئی نہ کوئی اس طرح سے شکل بنی ہوتی ہے، تو وہ جس حد تک ممکن ہو، جس حد تک آپ کو اختیار ہو، ان سب کو مٹانے کی کوشش کریں۔ فار ایگزامپل آپ کوئی شیمپو لے کے آئیں یا کوئی کریم لے کے آئیں جس پہ کوئی جو ہے تصویر بنی ہوئی ہے، تو آپ کوئی بھی مارکر وغیرہ ایسا پرماننٹ مارکر کوئی گھر میں رکھ لیں جس سے آپ وہ چہرہ جو ہے اس پر سے مٹا دیں تاکہ رحمت کے فرشتے گھر میں آئیں۔ تو جیسے کہ ہم نے اس حدیث میں پڑھا کہ حضور کو سخت ناگوار ہوا کہ ان کو ایک تکیہ دیا گیا تو اس کا جو جس میں بھرا گیا اس کپڑے پر تصویریں تھیں، تو حضور اس سے سخت ناگوار ہوئے۔ اور پھر کیا بتایا کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ اور دوسرا یہ کہ تصویر نہ صرف جو ہے رکھنا گھر میں بلکہ بنانا بھی سخت گناہ کا کام ہے۔ تصویر بنانے میں جاندار کی تصویر جو بنانا ہے وہ گناہ کا کام ہے، تو وہ بھی نہیں بنانی چاہیے، کیونکہ جو تصویر بناتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس کو عذاب دیا جائے گا۔ اس میں یہ ہے کہ علماء نے تھوڑی سی اس میں اس حوالے سے جو ہے آسائش سمجھ لیجئے یا آسانی سمجھ لیجئے ایک کیونکہ وہ کچھ اختلافی مسئلہ ہے، وہ ہے ڈیجیٹل فوٹو کے حوالے سے، کہ جیسا کہ یہ جو کیمرہ موبائل سے جو پکچر لی جاتی ہے اس حوالے سے وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ عکس ہوتا ہے، یعنی ایکچوئل میں وہ بندہ نہیں ہوتا، نہ ہی اس کی تصویر ہے بلکہ اس کا عکس ہے، جو مررڈ امیج ہے وہ ہمیں ادھر اسکرین پہ نظر آتا ہے کسی کا۔ تو اسی وجہ سے علماء بھی دیکھیے، حالانکہ تصویر بنانا تو حرام ہے، تو علماء تو ٹی وی پہ بھی آ رہے ہوتے ہیں، ان کی اور چیزیں بھی آ رہی ہوتی ہیں، تو وہ اس حوالے سے یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے ڈیجیٹل فوٹو عکس جو ہے اسکرین کے پیچھے یہ ہے، یعنی تو اس کو وہ جائز قرار دیتے ہیں کچھ علماء، البتہ یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ لیکن اس میں باقی یہ ہے کہ وہ پرنٹ کرانے کو یا تصویریں جو ہیں ڈیجیٹل فوٹو بنوانے کو اس کو وہ پھر بھی حرام ہی سمجھتے ہیں، یعنی اس کو پرنٹ کرا لیا جائے تو موبائل پہ یا اسکرین پہ اگر آ رہی ہے، ٹی وی پہ آ رہا ہے تو اس کو ایک عکس کہتے ہیں، تو اس طرح سے وہ جائز ہوتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، حدیث نمبر 3225۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا، آپ نے فرمایا کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتے ہوں، اور اس میں بھی نہیں جس میں مورت ہو۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی شکل و صورت ہو، کوئی آپ نے کوئی تصویر رکھی ہے، کوئی اسٹیچو رکھا ہے، کوئی بھی ایسی چیز جو کہ تصویر ہے کسی کی، کوئی انسان کی ہے، جانور کی ہے، کچھ بھی ہے، کچھ ایسی چیز جو ہے وہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں جاتے۔ اور دوسری کیا چیز ہے؟ کتا۔ کتا جہاں جس گھر کے اندر ہوتا ہے، تو کتے کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ بہت سخت ضرورت ہے، فار ایگزامپل رکھوالی کے لیے، تو ایسے گھر میں بھی اس کو گھر کی جو چار دیواری ہے، یعنی جو آپ کا کمرے ہیں، جیسے کہ گورون ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں کے اندر ہی، کمروں کے اندر ہی ان کے کتے گھوم رہے ہوتے ہیں، تو یہ منع ہے۔ اگر آپ نے چوکیداری حفاظت کے لیے بھی رکھنا ہے تو گھر کی جو چار دیواری ہے اس کے باہر اس کو رکھیں حفاظت کے لیے۔ جیسے عام طور پہ جیسے گاؤں وغیرہ میں وہ حویلی میں باندھ دیتے ہیں، لیکن کمروں کے اندر جو ہے وہ کتے کو نہیں آنے دیتے، تو کتا بھی کیونکہ جس گھر میں ہوتا ہے وہاں پہ وہ پھر رحمت کے فرشتے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں، ان سے زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، اور راوی حدیث بصر بن سعید کے ساتھ عبید اللہ خولانی بھی روایت حدیث میں شامل ہیں، جو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پرورش میں تھے۔ ان دونوں سے زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ان سے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتے اس گھر میں داخل ہوتے ہیں جس میں فرشتے اس گھر میں نہیں داخل ہوتے جس میں جاندار کی تصویر ہو۔ بصر نے بیان کیا کہ پھر زید نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑے اور ہم ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر گئے۔ گھر میں ایک پردہ پڑا ہوا تھا، اس پر کچھ تصویریں بنی تھیں۔ میں نے عبید اللہ خولانی سے کہا کہ انہوں نے ہم سے تصویروں کے متعلق ایک حدیث نہیں بیان کی تھی؟ انہوں نے بتایا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ کہا کہ کپڑے پر اگر نقش و نگار ہوں، جاندار کی تصویر نہ ہو تو اس حکم سے الگ ہے۔ کیا آپ نے حدیث کا یہ حصہ نہیں سنا؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ انہوں نے بتایا جی ہاں، حضرت زید نے بھی یہ بیان کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ ڈرائنگ میں بھی صرف
جاندار کی تصویر بنانے، کسی انسان جانور کوئی شکل و صورت بنانا منع ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بھی فار ایگزامپل کوئی نیچر کا کوئی سین بنا رہے ہیں، اس کی تصویر بنی ہے، یا آپ کے گھر میں کوئی تصویر لگی ہے جو کسی مسجد کی ہے فار ایگزامپل، یا کسی پہاڑوں کی ہے، دریاؤں کی ہے، تو وہ سب چیزیں جائز ہیں، جیسا کہ ہم نے اس حدیث میں سنا۔ ہاں، جاندار کی تصویر منع ہے، یعنی جاندار سے مراد انسان، جانور، کارٹون، کوئی بھی ایسی چیز ہے وہ منع ہے۔ تو اس سے بچنا چاہیے جتنا زیادہ، کیونکہ پھر رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو گھر میں کتنی ساری رحمتیں برکتیں ہیں جو فرشتوں کے ساتھ آتی ہیں وہ بھی نہیں آئیں گی۔ تو اس لیے جو جاندار کی تصویریں ہیں ان سے بچنے کا عہد کر لیں۔ آج میں بھی عہد کرتی ہوں کہ جتنا ممکن ہوگا ہم جہاں جہاں بھی کہیں نظر آئیں گی اس کو ہٹانے کی کوشش کریں۔ گھر میں کہیں بھی تصویریں، فریم وغیرہ کچھ لگے ہیں ان کو وہاں سے ہٹا دیں۔ وہ گھر والوں کو بھی یہ حدیث پتہ ہے، ریفرنس نمبر بھی موجود ہے، سب کچھ پتہ ہے، ان کو بھی بتانے کی کوشش کریں کہ اس طرح سے تصویریں لگانے سے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو اگلی حدیث بھی اسی طرح ہی ہے۔ اگلی حدیث ہم سن لیتے ہیں، بلکہ اس میں کافی ایک اگزامپل ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام نے آنے کا وعدہ کیا لیکن نہیں آئے۔ پھر جب آئے تو وہاں حضرت نے ان سے وجہ پوچھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا تصویر یا کتا موجود ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک دیکھیں کہ جبریل امین جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا وعدہ کر کے بھی حاضر نہیں ہوئے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اس وقت گھر میں کوئی تصویر یا کتا تھا، جیسے کہ ہم نے سنا کہ کتا تو آپ نے کبھی رکھا نہیں، تو تصویر والا ایک پردہ آپ کے گھر میں جیسے لگایا گیا تھا، تو جبریل امین بھی وعدہ کر کے نہیں آئے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ اس گھر میں تصویر تھی۔ تو بچنا چاہیے، بہت سخت بچنا چاہیے اس چیز سے۔ تو انشاءاللہ حدیثوں کو ہم یہیں سے پڑھیں گے نیکسٹ ٹائم۔ ابھی ہم تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ تفسیر میں ہم کچھ مسائل پڑھ رہے تھے لاسٹ ٹائم، تو کسی کو پتہ ہے ہم لاسٹ ٹائم کس بارے میں مسئلہ پڑھ رہے تھے؟ جی ہم نے وہ لاسٹ جو آیت پڑھی تھی وہ یہی تھا کہ جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہیں جاؤ، ٹھیک ہے۔ اور جنابت کی حالت میں، اور غسل، اور آپ نے بتایا تھا کہ اب نیکسٹ ہم یہ جو ہے تیمم کے بارے میں وہ آپ آج ڈیٹیل سے بتائیں گے۔ ہاں انشاءاللہ عز و جل۔ اگر بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اس صورت میں بھی۔ یعنی کہ ہم نے یہ ساری چیزیں پڑھی تھی، اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، پھر ہم جو ہے تیمم کی تفسیر کی طرف چل جاتے ہیں۔ ترجمہ ہم اس کا دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 43، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو، اور اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک غسل نہ کر لو، الا یہ کہ راستے سے گزرتے ہو، اور اگر کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے، یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو اور پھر پانی نہ ملے، تو پاک مٹی سے کام لو اور اسے اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مسح کر لو، بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشش فرمانے والا ہے۔ تو نشے کا ہم نے پڑھا تھا، شراب کے بتدریج احکام نازل ہوئے تھے۔ پہلے اس کو برا کہا گیا تھا، پھر اس کو جو ہے نماز کی حالت میں منع کیا گیا تھا، پھر کمپلیٹ حرمت، تو ہم سب کے لیے کمپلیٹ حرمت ہے۔ پھر ہم نے پڑھا کہ اور کون سی حالتیں ہیں جس میں نماز نہیں پڑھ سکتے، تو جنابت کی حالت ہے جب تک انسان پاک نہ ہو لے۔ پھر ہم نے پڑھا کہ کوئی شخص جو ہے سفر میں ہو اور اس نے رفع حاجت کیا یا عورتوں سے لمس کیا، پھر پانی نہ ملے۔ اب یہ بھی مجبوری ہو سکتی ہے کہ ہم ناپاکی کی حالت میں تو ہیں، لیکن اب ہم ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ ہم غسل کر ہی نہیں سکتے، جہاں پہ ہم پاکی حاصل کر ہی نہیں سکتے، تو ایسے موقع پہ کیا کریں؟ تو پھر ایسے موقع پہ آیت نازل ہوئی کہ تم پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو اور اسے اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مسح کر لو۔ تو اس کی ہم پہلے تفسیر پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کا طریقہ بھی جان لیں گے۔ اس کا ہے کہ حکم کی تفصیلی صورت یہ ہے کہ اگر آدمی بے وضو ہو یا اسے غسل کی حاجت ہے اور پانی نہیں ملتا تو تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر مریض ہے یا غسل یا وضو کرنے سے اس کو نقصان کا اندیشہ ہے تو پانی موجود ہونے کے باوجود تیمم کی اجازت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ صرف ایک واحد وجہ تیمم کی یہی ہو کہ آپ کے پاس پانی نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کو جو ہے مریض ہے، ایسی بیماری ہے کہ وہ وضو کرے گا، پانی استعمال کرے گا تو اس سے اس کا مرض اور بڑھ جائے گا، مے بی اس کو کہیں زخم ہو، کوئی ایسی چیز ہو کہ جس سے اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی، یا یہ کہ
اس کو وضو یا غسل کرنے سے مزید نقصان ہوگا تو وہ پانی ہوتے ہوئے بھی وہ شخص تیمم کر سکتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ ہاسپٹل میں فار ایگزامپل کوئی ایسی حالت میں پڑا ہے کہ اب وہ اٹھ کے وضو نہیں کر سکتا، پاکی حاصل نہیں کر سکتا، تو اس کو بھی تیمم کی اجازت ہوتی ہے، کیونکہ دیکھیے نماز تو معاف نہیں ہے جب تک انسان اپنے ہوش و حواس میں ہے، نماز تو پڑھنی ہے ہر صورت، تو تیمم کر سکتے ہیں۔ تو تیمم کے طریقے میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے۔ اچھا پہلے تیمم کا معنی پڑھ لیتے ہیں۔ تیمم کا معنی قصد کرنے کے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جب پانی نہ ملے یا پانی ہو اور اس کا استعمال ممکن نہ ہو تو پاک مٹی کا قصد کرو، ٹھیک ہے، قصد ارادہ کرنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تیمم کے معنی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، کس چیز کا ارادہ کرنا؟ پاک ہونے کا ارادہ کرنا۔ تو کس صورت میں؟ یعنی پانی نہیں ہے یا یہ کہ وضو نہیں کر سکتے، پانی کا استعمال نہیں کر سکتے، تو اس صورت میں کیا ہے کہ قصد کرنا ہے۔ تیمم کے طریقے میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے۔ ایک گروہ کے نزدیک اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک دفعہ مٹی پر ہاتھ مار کر منہ پر پھیر لیا جائے، دوسری دفعہ ہاتھ مار کر کونیوں تک پھیر لیا جائے، ٹھیک ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور اکثر فقہا کا یہی مذہب ہے، اور صحابہ و تابعین میں حضرت علی، عبداللہ بن عمر، حسن بصری، شابی اور سالم اور عبداللہ اس کے قائل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے جو پڑھا ہے طریقہ، جیسے کہ امام ابو حنیفہ کے طریقے پہ جب ہم نے سیکھا تھا تو اس میں یہی تھا کہ یہ ہے کہ کسی بھی زمین کی قسم کی کوئی چیز ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ زمین کی قسم کی کوئی چیز ہے، فار ایگزامپل مٹی ہے، پاک پتھر ہے، زمین کی قسم کی کوئی بھی چیز ہے، ٹھیک ہے، جو زمین سے بنتی ہیں چیزیں، اس پہ آپ ہاتھ پھیریں اور پھر کیا ہے اس ہاتھ کو اپنے چہرے کے ایک ایک ذرے پر، یعنی اچھے طریقے سے ہاتھ جو ہے اپنے چہرے پر پھیریں، ہر جگہ آپ کے یعنی چہرے سے وہ مس ہو جائے، آنکھوں کے آگے، نیچے، ہونٹوں پر، ناک پر، گالوں پر، ماتھے پر، پورے چہرے پر ہاتھ پھیر لیں، اور دوسری بار جو ہے آپ مٹی میں ہاتھ ڈالیں تو پھر کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں پر پھیلے، یعنی آگے پیچھے پوری بازوں، کونیوں سے لے کے انگلیوں کے پور تک مکمل جو ہے ہاتھ پھیر لیا جائے، تو اس کو جو ہے تیمم کا طریقہ کہتے ہیں۔ لیکن اس میں جیسے یہ بتا رہے ہیں اختلاف ہے، تو دوسرا طریقہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ دوسرے گروہ کے نزدیک صرف ایک ہی دفعہ ہاتھ مارنا کافی ہے، ٹھیک ہے، صرف ایک ہی دفعہ ہاتھ مارنا کافی ہے، وہی ہاتھ منہ پر بھی پھیر لیا جائے اور اس کی کلائی تک ہاتھوں پر بھی پھیر لیا جائے، کونیوں تک مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب کیا ہے کہ ہمارا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں ہم نے سیکھا وہ یہ تھا کہ ایک بار آپ نے کوئی مٹی یا پتھر پہ ہاتھ پھیرا تو چہرے پہ پھیر لیا، دوسری تو آپ پھر مٹی یا پتھر پہ ہاتھ پھیرا اور کونیوں سمیت ہاتھوں کو اپنے اس پہ پھیر لیا۔ تو دوسرا جو ایک گروہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایک ہی بار آپ نے مٹی سے ہاتھ پھیرا تو اس کو پہلے چہرے پہ پھیر لیں، پھر جو ہے آپ اس کو بازو پہ پھیر لیں، یعنی ہاتھوں سمیت، کلائیوں سمیت پھیر لیں، کونیوں تک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عطا اور مکحول اور اوزائی اور احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا مذہب ہے، اور عموماً حضرت اہل حدیث اسی کے قائل ہیں۔ تیمم کے لیے ضروری نہیں کہ زمین ہی پر ہاتھ مارا جائے، اس غرض کے لیے ہر گرد آلود چیز اور ہر وہ چیز جو خشک اجزائے ارضی پر مشتمل ہو کافی ہے۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اس طرح مٹی پر ہاتھ مار کر منہ اور چہرے پر پھیر لینے سے آخر طہارت کس طرح حاصل ہو سکتی ہے، لیکن در حقیقت یہ آدمی میں طہارت کی حس اور نماز کے احترام قائم کرنے کے لیے ایک نفسیاتی تدبیر ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہے کہ آدمی خواہ کتنی ہی مدت تک پانی استعمال کرنے پر قادر نہ ہو، بہرحال اس کے اندر طہارت کا احساس برقرار رہے گا، پاکیزگی کے جو قوانین شریعت نے مقرر کر دی ان کی پابندی وہ برابر کرتا رہے گا، اور اس کے ذہن میں قابل نماز ہونے کی حالت اور قابل نماز نہ ہونے کی حالت کا فرق و امتیاز کبھی محو نہ ہو سکے گا، ٹھیک ہے۔ تو انسان کے ذہن کو اصل میں یہی ہے، دین یہی ہے کہ انسان کی ذہن کی تربیت کی جائے، وہ کس طرح سے ان چیزوں کو سمجھے۔ اب فار ایگزامپل ابھی ہم نے ایک حدیث پڑھی ہے، ہم اسی کی مثال لے لیتے ہیں، تو ہم بظاہری طور پہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی ایک تصویر لگانے سے کیا ہوتا ہے، تصویر ہی تو ہے، اس سے کسی کا کیا نقصان ہے، لیکن یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ہمارے ایمان کو قائم کرتی ہے یہ چیز کہ ہم یہ تصور کریں کہ اب کہیں اگر تصویر لگی ہے تو ہم اپنے ذہن میں تصور باندھیں کہ اس جگہ پہ رحمت کا فرشتہ ایک بھی موجود نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہاں پہ تصویر ہے یا یہاں پہ کتا ہے، تو ہمارے ذہن میں دیکھیے غیب کی چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی ہیں۔ اسی طرح سے کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ بھائی مٹی سے اس سے کیسے پاکی حاصل ہوگی، تو یہ بھی انسان کے ذہن کا ہے، یعنی وہ یہ سمجھے کہ میں پہلے پاکی کی حالت میں نہیں تھا، لیکن اب میں نے جب مٹی سے یہ تیمم کر لیا ہے یا پتھر سے یا کسی بھی چیز سے کر لیا ہے تو اب جو ہے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں نماز پڑھنے کے لیے پاک ہو گیا ہوں۔ یعنی ظاہری طور پہ تو ظاہر ہے انسان جب تک پانی نہیں استعمال کرتا پاک نہیں ہوتا، لیکن اس کے ذہن میں ایک ہوگا تصور کہ چونکہ میں نے ایک اللہ کے حکم کے مطابق عمل کر لیا ہے، تیمم اب مجبوری کی حالت ہے تو میں اسی میں نماز پڑھ سکتا ہوں۔
تو دیکھیں نماز قضا نہیں کرنی کوئی بھی حالت ہے، آپ جو ہے تیمم کریں، پانی نہیں ہے، نہا نہیں سکتے، کوئی بھی معاملہ تیمم کریں، نماز ضرور ادا کریں، کبھی بھی نماز کو قضا نہ کریں، سفر میں ہو یا حضر میں ہو، کوئی بھی حالت ہو۔ تو اسی لیے یہ آسان احکام اتارے گئے ہیں۔ ہاں بعد میں جب آپ کو سب کچھ حاصل ہے تو آپ اچھے طریقے سے پھر نماز پڑھیں، جیسے کہ ہم اپنے گھر میں یا عام طور پہ پڑھتے ہیں۔ تو آج کل تو خیر ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی ہم ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں پہ پانی ہو ہی نہ۔ ہاں بیماری یا کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے انسان بستر سے اٹھ نہیں سکتا یا وضو نہیں کر سکتا، تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ انسان تیمم کرے۔ تو تیمم کا طریقہ پھر سمجھ آ گیا آپ کو؟ اس میں کوئی کنفیوژن ہے تو پوچھ لیں۔ جی اچھا، مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کپڑا ہے، صاف کپڑا رکھ کے اس کے اوپر بھی تیمم کر سکتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے یا غلط؟ یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہی کہا جاتا ہے کہ مٹی کی کوئی قسم ہے۔ اب اس میں جو ہے فار ایگزامپل مٹی ہے، پتھر ہے، یا ایون جیسے ہماری چونے کی دیوار ہوتی ہے، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے یہ بھی مٹی کی قسم میں ہے، لیکن ظاہر ہے اس کا بھی پاک ہونا، جس چیز سے کر رہے ہیں اس کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ تو اکثر لوگوں کو آپ نے تو دیکھا ہوگا انہوں نے چھوٹے چھوٹے سے پتھر رکھے ہوتے ہیں بیگوں میں، وہ انہیں کو استعمال کر لیتے ہیں۔ خیر وہ لوگ کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ پانی ہوتے ہوئے بھی تیمم کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ درست نہیں ہے۔ پانی وضو پہ قادر ہوتے ہیں پھر بھی وہ لوگ جو ہے تیمم کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ یہ آپ نے صرف عمل تب کرنا ہے جب پانی آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو کوئی بھی پاک پتھر رکھ لیں، پتھر ہے، کوئی مٹی ہے، یا دیوار، جیسے میں نے اگزامپل دی، چونے کی اگزامپل دی کہ اگر کہیں سے دیوار پاک ہے تو چونے پہ آپ نے ہاتھ پھیر کے جو ہے پہلے اپنے چہرے پہ پھیر لیا، پھر آپ نے پورا حاجہ مکمل کونیوں سمیت بازو تک پھیر لیا، تو یا تیمم ہو گیا۔ تو کپڑا جو ہے اس کو زمین کی قسم میں سے تو نہیں ہے، یہ تو ایک مطلب جیسے فار ایگزامپل کاٹن ہے تو وہ اگتی ہے، تو اس طرح سے کپڑے کے بارے میں نہیں ہے۔ اس کے بارے میں فردر ڈیٹیل میں ایک ویڈیو شیئر کر دوں گی کہ کس کس چیز سے کیا جا سکتا ہے، تو اس سے سن کے انشاءاللہ یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ کیونکہ میری مدر ان لا وہ بھی وضو نہیں کر سکتی تو وہ کپڑا رکھتی ہیں، اس کے ساتھ تیمم کر لیتی ہیں، تو میں نے کہا پوچھوں۔ اس کے بارے میں ہم پھر پڑھ لیں گے ڈیٹیل میں، کوئی کسی عالم کا کلپ سن لیں گے کہ کس کس چیز سے، جتنا میرے علم میں ہے ناقص علم کے مطابق وہ یہ ہے کہ مٹی کی قسم ہونی چاہیے، تو کپڑا اس میں نہیں آتا، تو مٹی کی کوئی قسم ہو سکتی ہے، جیسے میں نے بتایا کہ کوئی بھی پتھر ہے، کوئی بھی جو ہے جیسے دیوار بھی ایون ہو گئی، تو ان چیزوں سے ہو سکتا ہے۔ تو البتہ یہ کہ ہم ڈیٹیل میں پڑھ لیں گے، ہو سکتا ہے کوئی اختلاف ہو اس میں بھی، تو ہم سن کے ہمیں کلیئر ہو جائے گا۔ ابھی ہم سورہ نساء آیت نمبر 44 کی طرف جاتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ، کیا تم نے نہیں دیکھا اس کی طرف، ان لوگوں کی طرف جو اوتو نصیباً دیا گیا ایک حصہ، من الکتاب کتاب سے، یشترون مول لیتے ہیں الضلالہ گمراہی کو، ویریدون اور وہ چاہتے ہیں ان تضلوا کہ بھٹک جاؤ، السبیل راستے سے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا تھا، وہ خود ضلالت کے خریدار بنے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ گم کر دو۔ تو اب کیا ہے، اس کی تفسیر میں فرمایا گیا ہے کہ علماء اہل کتاب کے متعلق قرآن نے اکثر یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ انہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اول تو انہوں نے کتاب الہی کا ایک حصہ گم کر دیا تھا، پھر جو کتاب الہی میں سے ان کے پاس موجود تھا، ان کی روح اور ان کے مقصد و مدعا سے وہ بیگانہ ہو چکے تھے۔ ان کی تمام دلچسپیاں لفظی بحثوں، احکام کے جزیات اور عقائد کی فلسفانہ پیچیدگیوں تک محدود تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ دین کے حقیقت سے ناآشنا اور دینداری کے جوہر سے خالی تھے۔ اکثر علماء دین میں پیشوائیاں ملت کہے جاتے تھے۔ تو اب دیکھیے کہ اس سے مثال آپ کوئی بھی لے لیں، کافر لوگ لے لیں، یہودی لے لیں، عیسائی لے لیں، کتاب تو سب کو دی گئی تھی، کتاب کا علم ان کو بھی تھا، ان کو بھی آپ ان کی بائبل کھولیں تو آج بھی وہاں لکھا ہے، ہر چیز کلیئر ہے کہ شراب پینا حرام ہے،
ان کی بائبل میں لکھا ہے کہ جو عورت جو ہے اپنا سر کور نہیں کرتی ہے اس کو یہاں تک لکھا ہے کہ اس کو گنجا کر دیا جائے. ہفتے کے دن کے بارے میں جو ان کے بارے میں حرمتیں تھیں وہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. نماز قائم کرنے کے بارے میں لکھا ہوا ہے. بہت سارے احکام ہیں شریعت کے جو ہم جیسے قرآن میں پڑھتے ہیں ویسے اس ٹائم اس دور کے جو احکامات تھے وہ اس میں ہیں. ان کو بھی کتاب کا حصہ ملا ہے, ان کو بھی یہ چیزیں معلوم ہیں کیا کرنا ہے. ڈو اینڈ ڈونٹس ہوتے ہیں ریلیجن میں کہ یہ کرنا جائز ہے, یہ کرنا جائز نہیں ہے, ان کو بھی معلوم ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا ہے کہ وہ خود تو گمراہی میں چلے گئے اور یہی چاہتے ہیں کہ ہم بھی بس چھوڑ دیں اس دین کو جسٹ ایک یہ سمجھیں کہ بس کوئی ہندو ہے کوئی کافر ہے اور اس سے فرق نہیں پڑتا, ایسا سمجھیں. حالانکہ درست راہ ہر راستے سے ہٹ کے ہے. پھر اس میں علماء کا بھی جیسے کہ تفسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ علماء میں سے بہت سارے لوگوں نے ایسے کیا کہ دین کا کچھ حصہ بیان کیا, کچھ ایک میجر حصہ انہوں نے بیان کرنا بند کر دیا, تو جو علم یا جو اس میں ان کو حاصل تھی جو چیز وہ ان سے گم ہو گئی, وہ ان سے نہیں چلی گئی. اب ظاہری طور پہ ہمارے سامنے آیتیں تو موجود ہیں لیکن ہم اس کا ڈیپ میننگز کہ کیا احکامات ہیں, منافقین کون ہوتے ہیں, اس کے جو ڈیپ میننگز ہیں, جہاد کا حکم کیا ہے, کب ہے, کیسے اس دین کو قائم فرمانا ہے, وہ سمجھ نہیں پائیں گے. جسٹ ایک لفظوں کے کھیل ہوں گے کہ بھائی یہ جائز ہے, یہ حرام ہے, یہ ایسا ہے, یہ ویسا ہے, کوئی عملی طور پہ کچھ نہیں کر رہا ہوگا. تو یہ چیز جو ہے سمجھنے والی ہے, اس میں سب کے لیے جو ہے نصیحت ہے. آیت نمبر 45 واللہ اعلم باعدائکم وکفی باللہ ولیجا وکفی باللہ نصیرا. واللہ اعلم باعدائکم, اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو. وکفی باللہ ولیجا, اور اللہ بہترین ولی حمایتی ہے. وکفی باللہ نصیرا, اور اللہ کافی مددگار ہے. اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور تمہاری حمایت اور مددگاری کے لیے اللہ ہی کافی ہے. تو اللہ ہی کافی ہے انسان کے لیے. تو جو ہے ہم اللہ سے دعا بھی مانگتے ہوتے ہیں حسبی اللہ و نعم الوکیل, اور اس طرح سے جو ہے وکفی باللہ ولیجا وکفی باللہ نصیرا. ایون آپ یہ بھی دعا پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ کافی ہے, کفی باللہ ولیجا, اللہ کافی حمایتی ہے, وکفی باللہ نصیرا, اور اللہ کافی مددگار ہے. تو یہ جو ہے دشمنوں سے بچنے کے لیے کئی ساری کتابوں میں یہ دعا بھی لکھی گئی ہے کہ تمہارے دشمنوں کو اللہ خوب جانتا ہے, تمہاری حمایت و مددگاری کے لیے کافی ہے. تو دشمن سے بچاؤ کے لیے بھی قرآن سے اس طرح سے مختلف آیتیں نکالی جاتی ہیں, انسان ان کو پڑھ سکتا ہے. تو انشاءاللہ عز و جل یہاں سے پھر نیکسٹ ٹائم ہم پڑھیں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں آج ہم نے جو بھی پڑھا, تفسیر میں پڑھا, آیتوں میں پڑھا, اس کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں ہماری کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہوں اس کو درگزر فرمائے. ایک ہم نے دعا بھی یاد کی تھی لاسٹ ٹائم, وہ یاد کر لیا آپ نے یا ابھی مزید ٹائم چاہیے؟ شرک سے بچنے کی دعا ہم نے ایک پڑھی تھی. پڑھی تو ہے, چلیں اس کو ہم ایک بار پڑھ لیتے پڑھی ہیں, تو ہے لیکن یاد نہیں. دیکھ کے پڑھ لیں ابھی, مطلب جتنے دن ہیں کچھ دنوں میں انشاءاللہ یاد ہو جائے گی. اتنی کوئی بڑی دعا نہیں ہے, چھوٹی سی دعا ہے. کافی اچھی دعا ہے تاکہ انسان جو ہے نہ چاہتے ہوئے بھی کئی دفعہ ہوتا ہے کہ انسان کسی نہ کسی چیز میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. تو اس چیز سے بھی جس کو میں جانتا ہوں, اس سے بھی جس کو میں نہیں جانتا, سب چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں. تو چلیں پھر انشاءاللہ اس کو نیکسٹ ٹائم کر لیں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم نے جو پڑھا سمجھا اسے قبول فرمائے اور ہمیں جو ہے استقامت عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. استغفرک و اتوب الیک. استغفرک و اتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.